اس حاضری کے صدقہ سے ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری خطاؤں سے بھی درگزر فرمائے اور ہمارے مرحومین کو بھی جوار اور شفاعت سید الانبیاء نصیب فرمائے۔ ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو تنگ دست ہیں انہیں وسعت رزق عنایت فرمائے، جو مقروض ہیں ان کے قرض اپنی بارگاہ سے باعزت ادا فرمائے۔ پروردگارہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، بیمار مومنین و مومنات کو شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، بے اولاد گودیوں کو اولاد نرینہ و ساحل سے آباد فرما، صاحبان اولاد کو اپنی اولاد کی تربیت کرنے میں کامیاب فرما، صاحبان اولاد کو اپنی اولاد کے صدمات سے محفوظ فرما، بے گناہ اسیروں کو اسیران کوفہ و شام کی مظلومیت کے صدقہ میں جلد رہائی کی خبر عنایت فرما، جہاں جہاں بھی ذکر محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام ہو رہا ہے، ان مقامات کو تا قیام قیامت آباد و شاد فرما۔ جو دوست و احباب دام درہم سخن ان مجالس و محافل کی رونق کو دوبالہ کرنے والے ہیں، پروردگارہ فردن فردن ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، پرسہ کے حقیقی وارث کی بارگاہ میں ہمارا یہ پرسہ قبول فرما، اور ان عزادار آنکھوں کو یوسف زہرا کا جلد دیدار نصیب فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر دل کی اتھا گہرائیوں سے بآواز بلند صلوات پڑھ لیجئے۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمطیعین والنار للعاصین۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین ورحمة للعالمین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وخطابه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
عنوان صحیفۃ المؤمن حب علی ابن ابی طالب۔ صلوات پڑھ لیجئے بآواز بلند۔ محترم معزز سامعین، صدا سلامت رہیں۔ آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید پہلا پارہ سورہ مبارکہ بقرہ سے آیہ مبارکہ 21 اور 22 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر چکا ہوں، اور ساتھ ہی میں نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان وحی ترجمان سے جاری ہونے والے ایک ایسے فرمان ذیشان کی بھی تلاوت کا شرف حاصل کر چکا ہوں جسے برادران اہل سنت کے علامہ ابن حجر مکی نے اپنی کتاب سوائی کے محرقہ میں صفحہ نمبر 125 پر محفوظ کیا ہے۔ ابتدائی کلام میں قاضی شبیر حسین نے قرآن مجید کی آیات مبارکہ اور نبی رحمت کے فرمان ذیشان کو اس لیے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ اپنے بھائیوں کو بتا دے کہ مذہب شیعہ، امامیہ، اثنا عشریہ، خیر البریہ کسی کے تصورات و تخیلات کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ وہ عظیم مذہب ہے جس کی بنیاد اللہ کے قرآن پر ہے اور مصطفیٰ کے فرمان پر ہے۔ بغیر کسی تمہید کے منزل کی طرف بڑھتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں، خالق و مالک اللہ، قادر و کریم اللہ، رحمان و رحیم اللہ، بخشنہار اللہ، مہربان اللہ اپنی لاریب اور مقدس کتاب میں صدا دے رہا ہے، یا ایہا الناس، الہی صدا ہے۔ اور الہی صدا میں یہ نہیں کہا گیا مومنوں، مسلمانوں، نہیں، بلکہ کہا لوگو، یا ایہا الناس، پروردگار۔ یا ایہا الناس کی صدا کیوں بلند ہو رہی ہے؟ تو قرآن مجید سے اس کا جواب ملتا ہے کہ جس کی یہ صدا ہے وہ رب الناس ہے، وہ مالک الناس ہے، وہ الہ الناس ہے، اور اس نے اپنے محبوب کو، مجھے یوں کہنے کی اجازت دے دیجئے، آمنہ کے لال کو، زہرا کے بابا کو، حسنین کے نانا کو، وجہ تخلیق کائنات کو، سید الانبیاء کو، اپنے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجانے والے کو، رحمان الرحیم پروردگار کی مجسم رحمت بن کر انک لعلی خلق عظیم کی عظیم مسند پر فائز ہو کر اس دنیا میں اس طرح سے تشریف لانے والے کو کہ جس کی تشریف آوری پر نہ خدا خاموش ہے، نہ فرشتے خاموش ہیں، نہ صاحبان ایمان تمہاری خاموشی گوارا ہے، اعلان ہو رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ جب ہم خاموش نہیں تو مومنو تم کیوں خاموش ہو؟ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بآواز بلند صلوات پڑھ لیجئے۔ جب اس دنیا میں بھیجا تو آپ کی عظمت کی نعت خوانی کرتے ہوئے فرمایا کافۃ للناس، میں رب الناس، میں مالک الناس، میں الہ الناس، میرے محبوب تو کافۃ للناس، قیامت تک کی انسانیت کے لیے اب تو کافی ہے، تیرے بعد کسی اور نبی کے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر محترم دوستو، اسی نبی رحمت کے قلب مبارک کی بلندیوں پر خداوند متعال نے قیامت تک کی انسانیت کے لیے سامان ہدایت بنا کر قرآن کو نازل کیا، اور سورہ مبارکہ بقرہ کی آیہ مبارکہ 185 میں ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان، ماہ رمضان، شہر رمضان، ماہ رمضان۔ اس وقت ہم کہاں ہیں؟ ماہ رمضان میں ہیں۔ شہر رمضان، پروردگار، محرم 13 مہینہ، سفر 13 مہینہ، ربیع الاول 13 مہینہ، ربیع الثانی 13 مہینہ، جمادی الاول 13 مہینہ، جمادی الثانی 13 مہینہ، رجب 13 مہینہ، شعبان 13 مہینہ،
پھر شوال 13 مہینہ، ذیقعد 13 مہینہ، ذی الحج 13 مہینہ، ان 11 کو چھوڑ کر اس ماہ کی خصوصیت کیا ہے کہ تو صدا دے رہا ہے شہر و رمضان، لوگو ماہ رمضان؟ تو آواز قدرت آتی ہے، تجھے معلوم نہیں اس مہینے کا ذکر اس لیے ہو رہا ہے، یہ ماہ اس لیے قابل توجہ چاہتا ہوں دوستو احباب، یہ مہینہ اس لیے قابل ذکر بن گیا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس لیے کہ اس میں قرآن نازل ہو گیا ہے۔ معلوم ہوا جس مہینے میں قرآن نازل ہو جائے پروردگار کے نزدیک وہ مہینہ قابل ذکر بن جاتا ہے۔ تو مجھے کہنے کی اجازت دے دو، جس امت کو قرآن نصیب ہو جائے اگر وہ امت بھی عامل بالقرآن بن جائے تو وہ امت بھی بارگاہ سید اللہ، بارگاہ خدا میں قابل الذکر بن جاتی ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، میرا مقصود ھدی للناس، پروردگار قرآن میں رکھا کیا ہے؟ تو آواز قدرت آتی ہے، اس میں پوری انسانیت کے لیے سامان ہدایت ہے۔ تو دور نہ چلا جاؤں، بس یہیں سے اپنے منزل کی طرف بڑھتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں، ارشاد ربانی ہوتا ہے، میں رب الناس ذہن نشین، میں مالک الناس، میں الہ الناس، میرا نبی کافۃ للناس، ان کے قلب مبارک پہ قیامت تک کی انسانیت کے لیے سامان ہدایت بن کر نازل ہونے والا قرآن ھدی للناس۔ تو اسی انسانی وسعت کو مد نظر رکھتے ہوئے پروردگار صدا دے رہا ہے، یا ایھا الناس، توجہ، انسانیت کا رب ہے، پوری انسانیت کو صدا ہے۔ پروردگار ہم انسان ہیں، تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اولاد آدم میں سے خلق کیا اور تو نے صدا دے دی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اے اولاد آدم ہم نے تمہارے سر پہ تاج کرامت سجا دیا ہے۔ اے انسان، اب اس تاج کرامت کی حفاظت کرنا، اے عزت دی پگ ہے، ان دا خیال رکھیں۔ صلوات پڑھیے بآواز بلند۔ اگر اردو مشکل لگ رہی ہو تو سرائکی پڑھ سکتا ہوں، صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ سلامت رہے، سلامت رہے۔ عرض خدمت، علمی گفتگو ہے، منزل کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں۔ پروردگار تیرا کرم، تو نے ہمیں انسان بنایا اور تو نے صدا دے دی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اے فرزند آدم تو میری معمولی مخلوق نہیں ہے، ہم نے تیرے سر پہ تاج عزت رکھا ہے، تاج کرامت رکھا ہے۔ تو پروردگار ہم سے چاہتا کیا ہے؟ تو آواز قدرت آتی ہے، اعبدو، تم سب عبادت کرو، بزرگوں تم بھی عبادت کرو، جوانوں تم بھی عبادت کرو، عزیزوں تم بھی عبادت کرو، سب عبادت کرو۔ پروردگار کس کی عبادت کریں؟ آواز قدرت آتی ہے، ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ یہاں پر تفاسیر مذہب اہل بیت سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مفسرین مذہب اہل بیت نے تحریر کیا کہ خداوند متعال نے انسانیت کے ساتھ اعبدو کی لفظوں کو جوڑ کر اس بات کی طرف متوجہ کیا، یا ایھا الناس اعبدو، اے لوگو عبادت کرو۔ معلوم ہوا جو انسان ہوتے ہوئے عبادت کرتا ہے وہ اپنی انسانیت کو باقی رکھتا ہے، اور جو انسان ہو کر اپنے رب کی عبادت نہیں کر سکتا اسے پھر انسانی شکل میں کچھ اور ہونا چاہیے، انسان کہلوانے کا حقدار نہیں ہے۔ سب مل کر لگائیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ لیجئے۔ توجہ،
یا ایھا الناس اعبدوا، عبادت کرو، لیکن صرف عبادت مقصود نہیں، ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ کیا رب کے علاوہ بھی کسی اور کی عبادت ہو سکتی ہے؟ کرنے والے اگر عبادت کریں تو خداوند متعال سورہ کافرون میں صدا دیتا ہے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، میرے محبوب کافروں سے کہہ دو لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں۔ معلوم ہوا رب کو رب جان کر، رب مان کر اگر رب کی عبادت کی جائے تو بارگاہ رب العزت میں وہ عبادت قابل قدر ہوتی ہے، اور اگر رب کو رب جانتے ہوئے نہیں اس کی معرفت کے بغیر کوئی عبادت کرے تو خدا اس کے بارے میں اعلان کرتا ہے کہ اس کی عبادت سے نہ میرا کوئی تعلق ہے نہ میرے محبوب کا کوئی تعلق۔ توجہ، نشہ ولایت میں مخمور، منزل کو طے کرتے ہوئے، اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے موالیان حیدر کرار کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ قسم بخدا سر فخر سے بلند ہوتا ہے جب اس معاشرے میں، اس دھرتی میں، اس کائنات میں ایک ایسی ہستی کو دیکھتا ہوں جو قرآن مجید کے لفظوں کی اس ترتیب کو مد نظر رکھتے ہوئے اعبدو، پڑھے لکھے دوست و احباب کو دعوت ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اعبدو پہلے ہے، ربکم کی لفظ بعد میں ہے۔ تو آئیے کائنات میں، اس دھرتی میں ایک شخصیت ایسی ہے جسے ابو طالب کا لال کہتے ہیں، علی حیدر کرار کہتے ہیں، جو بارگاہ رب العزت میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے، الہی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا وکفا بی فخرن ان تکون لی ربا، اے میرے پروردگار مجھ علی کے لیے، مجھ علی کی عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا عبد ہوں۔ علی والو، عظمت ولایت حیدر کی قسم، اگر عزت کے متلاشی ہو تو علی بتلا رہے ہیں کہ عزت جہاں سے مل سکتی ہے، اس جہاں سے خود علی عزت حاصل کرتا ہے، اس بارگاہ کا نام رب العزت کی بارگاہ ہے، اس بارگاہ کا نام تیرے کریم پروردگار کا نام ہے۔ آئیے اس بارگاہ میں حاضر ہوتے ہوئے ہم بھی علی مولا کے وسیلہ سے عزت کی خیرات طلب کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں، پروردگارا عزت کی زندگی نصیب فرمانا اور عزت کی موت عطا فرمانا، زندگی بھی ہو تو عزت کی، موت بھی ہو تو عزت کی۔ یہ عزت کی موت کا درس کس نے دیا؟ عزت کی زندگی کا درس علی حیدر کرار دیتے ہیں، اور عزت کی موت کا درس علی حیدر کرار کے فرزند دل بند علی و بطول، جان رسول، زبان رسالت چوس کے پلنے والے، دوش رسول کے سوار، سینہ رسول پہ کھیلنے والے امام حسین علیہ السلام دیتے ہیں کہ اے حسینیو، اس بات کو یہ نشین کر لو، ہیہات من الذلہ، عزت کی موت کو قبول کر لو، ذلت کی زندگی کو گوارا نہ کرو۔ توجہ، الہی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا وکفا بی فخرن ان تکون لی ربا، میرے فخر و مباحات کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ علی والو، عظمت ولایت کی قسم، آج معاشرے میں پتہ نہیں کتنے ربوں کا اعلان کیا جا رہا ہے، فلاں رب ہیں، فلاں رب ہیں، فلاں رب ہیں۔ نا برادر محترم، ہم تو علی مولا کو بھی رب نہیں مانتے، رب فقط اللہ ہے۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، اے بندگان خدا، اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، فاعبدوہ، اس رب کی عبادت کرو، فاعبدوہ، اس کی عبادت کرو۔
اگر کوئی کہے کہ کیا ان ہستیوں کا یہ مقام نہیں ہے، تو ہم بتانا چاہتے ہیں ہم ان ہستیوں کا مقام جانتے ہیں، ہمیں ان ہستیوں کے مقام کی معرفت ہے۔ تو انہیں بادشاہ بنا یا شہزادہ بنا، ہم جانتے ہیں کہ خدا نے اپنے لیے ربوبیت رکھی ہے، محمد مصطفیٰ کے لیے نبوت رکھی ہے، اور ان کے لیے امامت رکھی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ لیجئے۔ یہاں پہ یہ دعوت دیتا چلا جاؤں، کسی اور طنز و تنقید میرے مزاج میں نہیں ہے، لیکن دعوت دینا میرا حق ہے۔ دعوت دیتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ مذہب اہل بیت کا خاصہ ہے کہ جب ان کا کوئی مرد و زن، جب ان کا کوئی پیر و فقیر، جب ان کا سید و غیر سید کوئی بھی انتقال کر جاتا ہے، تو اس کو غسل و کفن دینے کے بعد، نماز جنازہ پڑھنے کے بعد، اس کو قبر میں اتار کر اس کے سرانے ایک مولانا صاحب بیٹھ کر تلقین پڑھتے ہیں، اور ایک عزیز قبر میں اتر کر، توجہ چاہتا ہوں، قبر میں اتر کر دائیں ہاتھ سے اس کا دایاں کندھا، بائیں ہاتھ سے اس کا بایاں کندھا پکڑ لیتا ہے، اور ادھر سے صدا بلند ہوتی ہے، اسمع افہم، سن اور سمجھ اے فلاں ابن فلاں، اذا آتاک الملکان المقربان رسولان من عند اللہ تبارک و تعالی، اے بندہ مومن فلا تخف ولا تحزن، کندھے ہلائے جاتے ہیں جب نام لیا جاتا ہے، تو کیا کیا جاتا ہے؟ کس کے کندھے ہلائے جاتے ہیں؟ مرحوم کے کندھے ہلائے جاتے ہیں۔ یہاں پر فقیر داس بستہ اتنا عرض کرتا ہے، جس مذہب میں مرحوم کو بھی کندھے ہلا کر حق سنایا جاتا ہے، ان کے زندہ لوگوں کو حق سنانے میں ہمیں کون سی چیز رکاوٹ ہے؟ مرحومین کے کندھے ہلائے جاتے ہیں، تو جب ان کے کندھے ہلائے جاتے ہیں، ہاں پتہ ہے کہ یہ کچھ نہیں کہے گا، اور ادھر کچھ کہا تو کوئی نہ کوئی شاید مقابلے میں کچھ کہہ دے، نہ ڈر کسی سے۔ جو بات قبر میں کرنی ہے وہی بات کر ادھر، قبر میں تلقین اٹھا اور پڑھ کہ فرشتے آئیں گے، فلا تخف ولا تحزن، نہ تو نے کو خوف کرنا ہے نہ حزن کرنا ہے، پریشان نہیں ہونا۔ آپ کو پتہ ہے انٹرویو کا جو کمرہ ہوتا ہے، اس کمرے میں بڑے بڑے لوگوں کو پریشانی ہو جاتی ہے، ٹینشن لے لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں لا تخف لا تحزن، گھبرانا نہیں۔ تو اس سے سوال کیا جائے گا، وَسُؤَالَكَ عَنْ رَبِّكَ، تیرے رب کے بارے میں سوال کیا جائے گا، وَعَنْ نَبِيِّكَ وَعَنْ كِتَابِكَ وَعَنْ قِبْلَتِكَ وَعَنْ دِينِكَ وَعَنْ أَئِمَّتِكَ فَلَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ۔ ہم تجھے سوال بھی بتا رہے ہیں، سوالوں کے جواب بھی بتا رہے ہیں، فَلَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ، یہ سوال ہیں، گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، ٹینشن نہیں لے۔ وَقُلْ فِي جَوَابِهِمَا اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ رَبِّي اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ رَبِّي اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ رَبِّي، کہہ دے ان دونوں فرشتوں کو کہ رب کے بارے میں پوچھتے ہو تو میرا رب اللہ ہے۔ کیا جواب ہے؟ اللہ جل جلالہ ربی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ رب نہیں ہے، علی مولا رب نہیں ہے، حسن مولا رب نہیں ہے، حسین آقا رب نہیں ہے، عظمت رب کی قسم یہ رب نہیں ہے، عظمت رب کی قسم یہ رب نہیں ہے، رب اللہ ہے۔ قل فی جوابہما اللہ جل جلالہ ربی، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے؟ وَمُحَمَّدٌ النبی، محمد رب نہیں ہے، میرے نبی ہیں۔
والکعبۃ قبلتی، کعبہ میرا قبلہ ہے، والاسلام دینی، اسلام میرا دین ہے، والقرآن کتابی، اور قرآن میری کتاب ہے۔ رہ گئی علی سے لے کر مہدی علیہم السلام تک، تو تم نے سوال کیا ان ائمتک، تیرے امام کون ہیں؟ تو بتانا چاہتا ہوں اللہ میرا رب ہے، محمد میرے نبی ہیں، اور علی میرے امام ہیں۔ وعلی امامی، اے میرے بھائی اس سبق کو یاد کر، وعلی امامی والحسن امامی والحسین امامی وعلی بن الحسین امامی ومحمد بن علی امامی وجعفر بن محمد امام۔ صلوات تو پڑھ لیجئے بآواز بلند۔ یہ سبق قبر میں سنتا ہے، سنایا جاتا ہے، یہ قبر یہاں ممبر سے کیوں نہیں سنا، یہ سبق ممبر سے کیوں نہیں سنایا جاتا؟ قبر میں سنایا جاتا ہے، وہاں کہا جاتا ہے سن اور سمجھ، سن بھی صحیح سمجھ بھی صحیح۔ تو آج حسینی فقیر دست بستہ عرض کرتا ہے رشتہ ولایت میں آپ کے قدموں کی خاک کا ایک ذرہ ہوں، لیکن اپنی ذمہ داری ادا کرنا چاہتا ہوں۔ قبر میں کندھا ہلا کے کہنے والے اور ہیں، اور ممبر سے فقیر صدا دے کر تجھے بتا رہا ہے کہ کہہ دے اللہ رب ہے، محمد نبی ہیں، علی بادشاہ نہیں، علی شہنشاہ نہیں، علی امام۔ اللہم صلی علی محمد۔ مل کر صلوات پڑھ لیجئے، توجہ ہے۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، رب کی عبادت کرو۔ قسم بخدا نشہ ولایت سے سر بلند ہو جاتا ہے۔ اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، اس دھرتی پر ایک ابو طالب کا لال علی حیدر کرار ہے، جو آ کر اس طرح سے بارگاہ رب العزت میں گفتگو فرماتے ہیں کہ قرآن کے لفظوں کی ترتیب کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ پڑھے لکھے کوئی دوست تشریف فرما ہیں تو توجہ کریں گے۔ اعبدو کی لفظیں پہلے ہیں، ربکم کی لفظ بعد میں ہے، تو علی حیدر کرار کہہ سکتے تھے کہ علی کے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے، اور علی کی عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ علی تیرا عبد ہے، لیکن نہیں، علی نے یوں نہیں کہا۔ علی والو، علی کی ولایت کی قسم، علی نے یوں فرمایا ہے کہ میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا عبد ہوں، اور میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ تو مجھے سر بلند کر کے یوں کہنے کی اجازت دے دیجئے، قرآن کا وارث وہ ہوتا ہے جو اپنی گفتگو میں قرآن کے لفظوں کی ترتیب کا بھی خیال رکھے۔ توجہ، جو قرآن کے لفظوں کی ترتیب کا بھی خیال رکھے۔ جب علی حیدر کرار اس طرح قرآن کی لفظوں کی ترتیب کا خیال رکھ کے اپنے خالق و مالک سے گفتگو کرتے ہیں، تو ادھر سے سید الانبیاء علی کی شان کا قصیدہ پڑھتے ہوئے صدا دیتے ہیں، یا علی۔ میں نے بھی نعرہ لگایا ہے، آپ نعرہ نہ لگائیے، نعرہ حیدری۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں ذہن نشین کر لو، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہے کہ نبی کریم نے فرمایا لوگو علی مع القرآن والقرآن مع علی لا یفترقان، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، نہ قرآن علی سے جدا ہے نہ علی قرآن سے جدا ہے، حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس آ جائیں گے۔ تو فقیر یہاں پر اتنا عرض کرنا چاہتا ہے، عظمت حیدر کا یہ قصیدہ سید الانبیاء نے پڑھ کر دنیا والوں کو بتا دیا کہ دنیا والوں جہاں علی ہوں گے وہاں قرآن ہوگا، جہاں قرآن ہوگا وہاں علی ہوں گے۔ علی کا اور قرآن کا آپس میں جولی دامن کا ساتھ ہے۔ اب دیکھیے، اگر آپ علی سے پیار کرتے ہیں تو پھر علی کے ساتھ ساتھ، علی کے ساتھ ہی قرآن سے بھی پیار کرنا پڑے گا، کیونکہ قرآن علی کا ساتھ ہی ہے۔ علی سے پیار ہے تو قرآن سے پیار، اور جو قرآن پڑھتے ہیں، شبینے پڑھتے ہیں، ماہ رمضان کی راتوں میں ختم قرآن کرتے ہیں، ان کو بھی دعوت ہے، آپ کو دعوت ہے کہ علی والو قرآن پڑھا کرو کہ قرآن علی کا ساتھی ہے، اور قرآن پڑھنے والوں کو دعوت ہے کہ علی سے محبت کیا کرو کہ قرآن علی کا ساتھی ہے۔ توجہ ہے دوست صاحبہ، پر
پروردگار ہم تیری عبادت کے لیے حاضر ہیں. آواز قدرت منزل کی طرف بڑھ رہا ہوں، آواز قدرت آتی ہے، ایسی حاضری نہیں چاہیے. معرفت کے ساتھ پروردگار تیری معرفت کے ساتھ تیری عبادت کرے تو کیا ہوگا؟ کہا جس قدر تیری معرفت بڑھتی جائے گی اسی قدر لذت عبادت بڑھتی چلی جائے گی، جس قدر لذت عبادت بڑھے گی اسی قدر تیری عبادت کا اجر بڑھتا چلا جائے گا. پروردگار اگر تیری اس دھرتی میں کوئی ایسی ہستی مل جائے جو یہ اعلان کرے لو کشف الغطاء لمزدت یقینا، علی معرفت کے اس درجے پر فائز ہے کہ اب اگر توحید و امامت کے درمیان حائل شدہ پردہ ہٹ بھی جائے تو علی کی معرفت توحید میں فرق آنے والا نہیں ہے. تو آواز قدرت آتی ہے، پھر اس کی عبادت کا وزن بھی دیکھ لے. جو معرفت کے اس مقام پر ہے اس کے چھٹے درجے کی عبادت کا وزن ہم میدان خندق میں میدان خندق میں ہوتا ہے. اس کے چھٹے درجے کی عبادت، پہلا درجہ عبادت کا نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، اور چھٹے درجے کی عبادت ہے جہاد. میدان خندق ہے. خندق نہیں سنانا چاہتا، دعوت دینا چاہتا ہوں. میدان خندق ہے. اور اس طرف سے عمر ابن عبدود خندق پھلانگ کر سید الانبیاء کے خیمہ کے قریب آ کر گستاخی کرتا ہے. آپ فرماتے ہیں من لحاظ القلب، کون ہے جو اس کو لجام دے؟ تو آپ کی خاموشی کی قسم، پورے مجمع پہ خاموشی چھائی ہوئی تھی. جس نے خاموشی کو توڑا وہ کوئی اور نہ تھا، ابو طالب کا لال تھا، علی حیدر کرار تھا. مجمع کی خاموشی کو توڑتے ہوئے لبیک یا رسول اللہ کہہ کر اپنے آپ کو بارگاہ رسالت میں پیش کرتے ہیں. نبی کریم فرماتے ہیں یا علی بیٹھ جائیے. علی پھر بیٹھ جاتے ہیں. پھر کہا، پھر جس نے جواب دیا وہ علی حیدر کرار تھے. پھر نبی کریم نے توجہ، دعوت دینا چاہتا ہوں، پھر بٹھا دیا. پھر علی بیٹھ گئے. پھر کہا ہے کوئی؟ تو ہم عرض کریں گے یا رسول اللہ آپ بار بار دعوت دے رہے ہیں، علی حیدر کرار لبیک کہہ رہے ہیں، ادھر سے دشمن للکار رہا ہے، بھیج دیجئے نا. تو زبان رسالت کی ترجمانی کرتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں، نبی رحمت فرماتے ہیں زبان حال سے عرض کر رہا ہوں کہ میں تمہارے ایک مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہوں. قیامت تک لوگ علی کا تعارف اس کی شجاعت اور تلوار کو جانیں گے. توجہ، آج بھی ذوالفقار حیدری مشہور ہے. قیامت تک علی کا تعارف، توجہ، علی کا تعارف شجاعت و ذوالفقار کے ساتھ ہے. لیکن میں آج بتانا چاہتا ہوں یہ علی کی شان نہیں ہے. اصل میں شان حیدر یہ ہے کہ علی فقط شجاعت کا دھنی نہیں ہے بلکہ میری اطاعت میں ہے. جب کہوں، جب بلاؤں تو لبیک کہتا ہے، جب بٹھاؤں تو بیٹھ جاتا ہے. لبیک کہہ کر بٹھا کر دنیا والوں کو بتایا علی کو تلوار کے ساتھ نہ دیکھنا، علی کو میری اطاعت میں دیکھنا. اپنے نوجوان دوستوں کو دعوت دینا چاہتا ہوں. نوجوانوں، جوانوں، علی حیدر کرار کی سیرت طیبہ یہ ہے کہ آواز رسول پہ لبیک کہتے ہیں. جب بٹھائے جائیں تو بیٹھ جاتے ہیں. بتا رہے ہیں کہ میں صرف تلوار کا دھنی نہیں ہوں، میں تو اطاعت مصطفیٰ میں ہوں. تو آئیے جوانوں، میری قوم کا ایک مسئلہ ہے، میرے معاشرے کا ایک مسئلہ ہے. قومیات میں، ماحولیات میں، معاشرے میں اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو اور قوم کے بزرگ جوانوں کو کسی مسئلے کے حل کے لیے بلائیں تو ایک دفعہ آ جاتے ہیں. پھر وہ کہیں کہ بات چیت ہو رہی ہے، امیدوار ہیں کہ بات چیت سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، لہذا تم چلے جاؤ. تو ان کے لیے واپس پلٹنا مشکل ہوتا ہے.
پلٹ جاتے ہیں، بہرحال شرافت کا مظاہرہ کرتے ہیں، پھر بات چیت بگڑ جاتی ہے اور وہ پھر بلاتے ہیں آ جاؤ، تو پھر کہتے ہیں اب انہیں بلاؤ، ہم پہلے آئے تھے، ہم نے کہا تھا نا اس وقت نہ۔ بزرگوں اور جوانوں کی قدر کرو کہ یہ تمہارے بازو ہیں، اور جوانوں بزرگوں کی قدر کرو کہ یہ تمہارا دماغ ہیں، یہ تمہارا مغز ہیں، یہ تمہارا سر ہیں، یہ تمہارا راس ہیں۔ بزرگوں کی ذہانت اور جوانوں کی شجاعت جہاں متحد ہوتی ہے وہاں قومیں سر بلند ہوتی ہیں، اور جہاں ان میں اختلاف آتا ہے وہاں قومیں پارا پارا ہو جاتی۔ توجہ میرے محترم سامعین، صدا سلامت رہو، معذرت چاہتے ہوئے اب بھیجا علی کو علیہ السلام۔ میں جس طرف دعوت دینا چاہتا تھا، میں الحمدللہ آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس دعوت کو بہت اچھے انداز میں قبول کیا اور سمجھا۔ بھیجا جاؤ نہیں کہا آؤ، باوضو ہوں، روزے کی حالت میں معصومین سے غلط بات منسوب کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، قرآن مجید سامنے ہے۔ یہ نہیں کہا علی جاؤ بلکہ کہا علی آؤ۔ توجہ کرو، لطف آئے گا۔ ادھر عمر ابن عبد ود تھا، ادھر علی حیدر کرار لبیک کہنے والے تھے، تو نبی کریم نے یہ نہیں کہا کہ علی جاؤ اس کے مقابلے میں، کہا علی آؤ میرے خیمہ میں، علی آؤ میرے خیمہ میں۔ یا رسول اللہ، دشمن ادھر للکار رہا ہے، آپ علی کو ادھر بلا رہے ہیں، تو فرماتے ہیں خاموش، میں تمہارا ایک مسئلہ حل تمہارا ایک مسئلہ حل کرنا کر رہا ہوں۔ روایات میں ملتا ہے آپ نے اپنی دستار علی کے سر پہ رکھی، اپنی ابا علی کے کندھوں پہ ڈالی، اور مجھے یوں کہنے دیجئے جسم امامت کا تھا، لباس نبوت کا سج رہا تھا۔ جسم امامت پہ جب لباس نبوت سجا اور علی خرامہ میدان میں اترے، اب کہا جاؤ۔ اب جو علی چلے تو پھر ایک مرتبہ صدا بلند ہوئی سید الانبیاء کی، دامن وقت میں گنجائش نہیں، گفتگو طولانی ہے، قریب سے عرض کرنا چاہتا ہوں، کبھی موقع ملا تو خندق سناؤں گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کل تم نے مجھ سے پوچھا تھا، توجہ، کل تم نے مجھ سے زبان حال سے عرض کروں، کل تم نے مجھ سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ ومل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو ہم نے بتایا تھا الایمان نصفان، ایمان دو برابر حصوں کا نام ہے، نصف فی الصبر و نصف فی الشکر، آدھا ایمان صبر میں ہے، آدھا ایمان شکر میں ہے۔ تو تم پریشان تھے، کہیں صبر ملتا تھا تو شکر نہیں نظر آتا تھا، شکر ملتا تھا تو صبر نظر نہیں آتا تھا۔ آج آؤ ہم تمہیں آدھے آدھے کے چکر سے نکال کر کل دکھانا چاہتے ہیں۔ ادھر علی چلے اور میرے نبی نے قصیدہ پڑھا عظمت حیدر کا، فرمایا برز ایمان کلہ الی الکفر کلہ۔ زبان حال سے عرض کر رہا ہوں، نبی رحمت فرما رہے تھے آج اگر صبر و شکر کے حسین امتزاج کی کوئی معراج دیکھنا چاہتا ہے تو دیکھے، وہ ابو طالب کا لال جا رہا ہے۔ توجہ فرمائی دوست صاحباب، اب ضرب لگی، عمر ابن عبد ود پچھاڑا گیا، اور نبی کریم نے ترازو عدل نبوت لگایا، اور اس میں ایک طرف علی کے چھٹے درجے کی ایک لمحے کی عبادت کو رکھا۔ اور آپ جانتے ہیں ضرب لگانے کے لیے ہاتھ اوپر سے نیچے آتا ہے، اس طرح ضرب لگائی جاتی ہے۔ تو مجھے یوں کہنے کی اجازت دے دو، چھٹے درجے کی عبادت تھی، ہاتھ اوپر سے نیچے آ رہا تھا، اور ایک لمحے کی عبادت تھی۔ ترازو عدل نبوت میں ایک طرف یہ ضرب رکھی گئی اور دوسری طرف اس کا وزن ہونے لگا،
تو وزن کرتے 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 آخر نبی رحمت کو اعلان کرنا پڑا، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، ثقلین کی بندگی ایک پڑھنے میں آ جائے اور علی کے چھٹے درجے کی ایک لمحے کے اٹھتے ہوئے ہاتھ سے نہیں چکتے ہوئے ہاتھ کی عبادت ایک طرف آ جائے تو پھر بھی یہ بڑھ جاتی ہے، ثقلین کی بندگی کا وزن کم ہو جاتا۔ افضل من عبادت الثقلین، معرفت کے ساتھ عبادت کرو، دامن وقت میں گنجائش کام ہے، معرفت کے ساتھ عبادت کرو۔ پروردگار سب سے پہلے تو ہم سے کس چیز کی معرفت چاہتا ہے؟ تو صدا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس رب کی عبادت کرو جو تمہارا بھی خالق ہے اور تمہارے باپ داداؤں کا بھی خالق ہے، یعنی خالق مان کر عبادت کرو، خالق۔ وَهُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ، مذہب اہل بیت کا ڈنکے کی چوٹ پر عقیدہ بیان کر رہا ہوں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر شے کا خالق اللہ ہے، ہر شے، کائنات میں جو شے کہلوانے کی حقدار ہے اس کا خالق اللہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس خالق نے ہر شے کا علم جس کے سینے میں رکھا ہے وہ ابو طالب کا لال علی حیدر کرار ہے۔ چیونٹیوں کی وادی ہے، علی ایک صحابی کے ساتھ سفر کرتے ہوئے وہاں پہنچتے ہیں۔ معرفت توحید صحابی یہ ہے، توجہ، معرفت توحید صحابی یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو ان کی تعداد کو جانتی ہے، یہ پیمانہ معرفت ہے۔ صحابی کی معرفت توحید کا پیمانہ یہ ہے کہ چونٹیوں کی کثرت کو دیکھ کر علی والو پہچانو اپنے رب کو، معرفت توحید کا جام نوش کرو علی کے ہاتھوں۔ علی حیدر کرہ اور معرفت توحید کا جام نوش کرواتے ہیں اور فرماتے ہیں یوں نہ کہے کہ پاک ہے وہ ذات جو ان کی تعداد کو جانتی ہے، تو مولا پھر کیا کہوں؟ کہے پاک ہے وہ ذات جو ان کی خالق ہے۔ توجہ، علی بتلا رہے ہیں چونٹیوں کا خالق بھی اللہ ہے۔ رہ گئی ان کی تعداد تو فرماتے ہیں سن، تو ان کی تعداد کی بات کرتا ہے، زبان حال میں علماء نے بیان کیا کہ تو ان کی تعداد کو بیان کرتا ہے، علی یہ بھی جانتا ہے ان میں نر کتنا ہے اور مادہ کتنے ہیں۔ کہا یا علی آپ یہ جانتے ہیں؟ تو مولا علی نے قرآن پڑھا، کیونکہ علی قرآن کا ساتھی ہے۔ علی والوں مزہ تب ہے جب بات بات پہ آپ قرآن پڑھ کے نعرہ حیدری کی صدا بلند کر کے دنیا والوں کو بتائیں کہ دنیا کو اپنے دین کے لیے، اپنے مذہب کے لیے، اپنے مسلک کے لیے دائیں بائیں سے سہارا لینا پڑتا ہے، لیکن جو علی والے ہیں ان کے پاس قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے پھر انہیں دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ علی سے مدد لیتے ہوئے قرآن کی تلاوت کر کے اپنے عقیدے کی ہر بات میں ثبوت مہیا کر کے نعرہ حیدری لگا کے بتاتے ہیں کسی غیر کا نہیں، علی کا نوکر ہوں۔ قرآن سے اتنا توجہ، کہا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ کہا مولا قرآن پڑھا ہے۔ کہا قرآن میں سورہ یاسین پڑھی ہے؟ کہاں سورہ یاسین پڑھی ہے۔ کہا سورہ یاسین کا پہلے رکوع کہاں تمام ہوتا ہے؟ کہا مولا تمام ہوتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ آپ نے فرمایا اے قاری قرآن تو جانتا ہے امام مبین کون ہے؟ تو جب اس نے حیرت سے دیکھا تو امیر المومنین نے اپنا ید اللہ ہاتھ اپنے سینہ بکینہ پر، کہ جس سینہ کے بارے میں خود قصیدہ پڑھتے ہوئے فرماتے ہیں اِنَّ لَهَا هُنَا عِلْمًا جَمًّا، یہاں علم کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے، ہاتھ مار کر اعلان کرتے ہیں اے صحابی رسول میری طرف دیکھ، ہوا انا امام المبین، وہ امام مبین میں علی ہوں۔ یا علی، ہر چیز کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ خالق کون ہے؟ تیرا خالق کون ہے؟
ہمارے آبا و اجداد کا خالق کون ہے اور اس نے کس سے خلق کیا ہے؟ قربان جاؤں اس کی تخلیق پر، دعوت دے کر آگے بڑھ رہا ہوں۔ اے برادر محترم، اے میرے نوجوان عزیز، اپنی صورت بھی دیکھ اور اپنا میٹیریل بھی دیکھ۔ تیرا میٹیریل اتنا ناقص ہے کہ کپڑے پہ دیکھے تو کراہت محسوس کرے، اور صورت کو شیشے کے سامنے لے آئے، آئینہ کے سامنے لے آئے تو تیرا ہٹنے کو دل نہ کرے۔ جو ایسے میٹیریل سے ایسی خوبصورت صورتیں تیار کرے اسے خالق کل شے کہتے ہیں۔ توجہ، خالق کل شے کہتے ہیں۔ میٹیریل ہمارا پتہ ہے نا آپ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتى على الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناه سمیعا بصیرا۔ بس میرے پروردگار اتنی معرفت کافی ہے، دامن وقت میں گنجائش نہیں، اتنی معرفت کافی ہے کہنا۔ معرفت کا ایک جام اور، معرفت توحید کا ایک جام اور قرآن کہہ رہا ہے۔ پروردگار اور کیا معرفت چاہتا ہے؟ کہا معرفت توحید میں اس بات کا بھی اقرار کرو، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس بات کا اعتراف کرو، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم۔ جس زمین پہ چل رہے ہو اس زمین کا فرش بھی اسی نے بچھایا ہے، جس شامیانے تلے رہ رہے ہو یہ آسمان کا شامیانہ بھی اسی نے لگایا ہے، اور آسمان کی بلندیوں سے بارش کی صورت میں پانی بھی وہی نازل کرتا ہے، پھر زمین کے سینوں کو چاک کر کے اس سے تیرے لیے انگوری کی صورت میں پھل اور رزق بھی وہی پیدا کرتا ہے۔ اور اگر کسی کو یہ بات سمجھنا آئے تو اسے دعوت دیتا ہوں، کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں، کہیں الجھنے کی ضرورت نہیں، کسی خطیب کی خطابت، کسی مقرر کی شعلہ بیانی تیرے عقیدے کے خرمن کو جلا کے راکھ نہ کر دے۔ توجہ، کوئی خطیب اپنے خطابت کے جوش میں کہہ جائے کہ یہ بھی فلاں کرتے ہیں، یہ بھی فلاں کرتے ہیں، نہ، بتا وہ وہی ہے جس نے زمین کا خاکی فرش بچھایا، آسمان کا نیل گون شامیانہ لگایا، آسمانوں سے پانی برسایا، زمین کے سینے کو چاک کر کے اس سے ہمارے لیے رزق پیدا کیا۔ تو دعوت دینا چاہتا ہوں، دور جانے کی ضرورت نہیں، اٹھا حدیث قصہ۔ جب پنجتن پاک چادر تطہیر میں جمع ہو جاتے ہیں تو سید الانبیاء چادر کے ایک پرڑے کو اپنے ہاتھ میں لے کر وَعَوْمَا بِيَدِ الْيُمْنَى إِلَى السَّمَاءِ وَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّ هَؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي وَخَاصَّتِي وَحَامَتِي لَحْمُهُمْ لَحْمِي وَدَمُهُمْ دَمِي يُؤْلِمُنِي مَا يُؤْلِمُهُمْ وَيَحْزُنُنِي مَا يَحْزُنُهُمْ أَنَا حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَهُمْ وَسِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَهُمْ وَعَدُوٌّ لِمَنْ عَادَاهُمْ وَمُحِبٌّ لِمَنْ أَحَبَّهُمْ۔ پروردگار مقدی مکا چھوڑا، انہم منی وانا منہ، توجہ، انہم منی وانا منہم، فاجعل صلواتک وبرکاتک ورحمتک وغفرانک ورضوانک علی وعلیہم واذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ بآواز بلند صلوات پڑھ لیجئے۔ توجہ، چند لمحوں کی زحمت، چند لمحوں کی زحمت، لیکن منزل طے کروانا چاہتا ہوں جو دو آیتیں تلاوت کی ہیں وہ پوری طرح سے آپ کے اذہان عالیہ تک منتقل کر لوں۔ ادھر سے صدا الہی بلند ہوئی، یا ملائکتی و یا سکان سماواتی انی ما خلقت سماء مبنیتا ولا ارضا مدحیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیتا ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلکا یسری۔ اے میری نورانی مخلوق، اے میری آسمانی مخلوق، اے میرے فرشتوں، مجھے یوں کہنے کی اجازت دے دیجئے، اس اہل بیت کی عظمت پہ قربان جاؤں جن کی عظمت کے قصیدے فرش پر مصطفیٰ پڑھتا ہے اور عرش پر خود خدا کی صدا بلند ہو جاتی ہے۔ یا ملائکتی و یا سکان سماواتی، میں، انی، بے شک میں، اہل علم دوست تشریف فرمائے ان سے پوچھ سکتے ہیں، انی، بے شک میں،
ما خلقت السماء مبنیہ، میں آسمان کا نیل کو شامیانہ نہ لگاتا، میں زمین کا فرش نہ بچھاتا، میں چاند کو منور نہ کرتا، میں سورج کو روشن نہ کرتا، میں دریاؤں کو روانی نہ دیتا، میں ہواؤں کو نہ چلاتا، میں ہواؤں کے ذریعے سطح دریا پر کشتیوں کو روان دوان نہ کرتا۔ تو سوال پیدا ہوا پروردگار پھر کیوں کیا؟ تو محبت اہل بیت کے نشے میں مخمور عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے پروردگار کا ارشاد گرامی حدیث کسا میں محفوظ ہے، فرمایا الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء، میں نے یہ سب کچھ کیا میں نے ہے، کیا میں نے ہے، توجہ مذہب اہل بیت، کیا میں نے ہے، شامیانہ میں نے لگایا، فرش میں نے، یہ چاند و سورج کے چراغ میں نے جلائے ہیں، لیکن کن کی؟ فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء، ان پنجتن پاک کی محبت میں جو تحت الکساء ہیں، جو چادر کے نیچے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ کہہ کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں، مذہب اہل بیت کا ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کرنا چاہتا ہوں، ہمارا مذہب یہ ہے کہ کائنات کی ہر شے کا خالق اللہ ہے، اور جن کی محبت میں اس نے ہر شے کو وجود کی خیرات عطا کی ہے وہ محمد و آل محمد ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اچھا، یہ میرے بھائی انعام عباس صاحب نے، خدا ان کے والدین کو صحت و سلامتی عطا کرے، خدا ان کے رزق جان مال میں برکت عطا فرمائے، انہوں نے آج یہاں بڑا اہتمام کیا، شامیانہ لگایا، فرش بچھایا، کناتیں لگائی، علماء کو بلایا، لاؤڈ سپیکر لگایا، لنگر کا بھی کوئی نہ کوئی اہتمام ہوگا انشاءاللہ، افطاری کا بھی اہتمام کیا۔ یہ سب کچھ ان سے پوچھئے کیوں کیا؟ تو یہ ایک بات کہیں گے، یہ کہیں گے کہ میں نے یہ سب کچھ کیا ہے تاکہ ذکر آقا ہو جائے، مجلس محمد و آل محمد بپا ہو جائے۔ تو دوستو عرض کرنا چاہتا ہوں، خدا نے بھی یہ ساری کائنات جن کی محبت میں خلق کی ہے وہ محمد و آل محمد علیہ السلام۔ میرے پاس کتاب موجود ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، لیکن پہلے بات ذہن نشین کر لیجیے۔ اب کوئی دوست آئے، اس صف پہ بیٹھنا چاہے، اس شامیان کے سائے کے نیچے دھوپ سے بچنا چاہے، نیاز کھانا چاہے، تو انعام صاحب کو حق ہے کہ وہ پوچھے کہ آنے والے، بیٹھنے والے، لنگر کھانے والے، میں نے تو یہ سارا کچھ کیا ہے مجلس کے لیے، کیا مجلس سننے کا بھی کوئی پروگرام ہے؟ توجہ، کیا مجلس سننے کا بھی کوئی پروگرام ہے؟ اگر مجلس کے وقت جب کوئی اہل علم پڑھ رہا ہو اس وقت اٹھ کے دائیں بائیں چلا جائے اور مجلس میں توجہ نہ کرے تو پھر سن لے، تجھے اس سائے تلے بیٹھنے کا حق نہیں ہے، اس فرش پہ بیٹھنے کا حق نہیں ہے، یہ لنگر کھانے کا حق نہیں ہے، یہ سب کچھ تو ان کے لیے ہے جو مجلس سنیں، ہدف یہ ہے۔ تو پھر آئیے فرمان نبوی سنائی دیتا ہوں۔ نبی کریم فرماتے ہیں، یا علی، اللہ نے یہ ساری کائنات آپ کی محبت میں خلق کی ہے، تو ذہن نشین کیے دیتا ہوں، اپنی امت کو بتائے دیتا ہوں، اپنی امت کو باخبر کیے دیتا ہوں۔ توجہ، یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں سنا رہا، کسی شیخ الحدیث کی بات نہیں کر رہا، کسی خطیب کی خطابت نہیں ہے، بلکہ سید الانبیاء کا فرمان عالی شان ہے۔ توجہ، نشہ ولایت میں مخمور ہو جاؤ گے، امیر المومنین کی محبت کا چراغ دلوں میں روشن رکھنے والوں سنو، نبی کریم نے فرمایا، یا علی، من مشا علی الارض مبغضا لک مشا حراما، جو اس زمین پہ چلے اور دل میں رکھے تیرے ساتھ بغض، تو اس کو اس زمین پہ چلنے کا کوئی حق نہیں، اس کا چلنا بھی حرام ہے۔ الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا، بس نتیجہ، بس گفتگو تمام، فلا تجعلوا، ساری گفتگو کا نتیجہ، دونوں گزشتہ آیتوں کا نتیجہ خدا دے رہا ہے،
فائے تفریح ہے مولانا، فا، اس فا کو فائے نتیجہ بھی کہتے ہیں، نتیجہ۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، کوئی اور اللہ کا شریک بناتا ہے تو بناتا رہے، علی والے تو اللہ کا شریک نہ بنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو باب مدینۃ العلم سے وابستہ ہے، اور باب مدینۃ العلم کی خیرات مدینۃ العلم سے ہے، اور مدینۃ العلم کی صدا یہ ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو کوئی اور شریک ٹھہراتا ہے تو ٹھہراتا رہے، جہاں بھی شرک کی تجھے بو آئے وہیں پہ نعرہ حیدری لگا کر شرک کی بو کو اپنے سے دور کر کے ولایت کی خوشبو میں عقیدہ توحید کا جام پی کر بتا دے مشرک کسی اور کا نوکر ہو سکتا ہے، علی کا نوکر۔ توجہ، نہیں، آخر میں صرف ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، ایسے تھکا ہوا نعرہ نہیں، بزرگ دوست ہیں، انہوں نے بزرگانہ لہجے میں آپ کو نعرہ کی اپیل کی ہے، آپ نے نعرہ لگایا ہے، کیونکہ دونوں کام آپ کر رہے ہیں اس لیے تھوڑی مشکل پیدا ہو رہی ہے، کام بانٹ لیتے ہیں، ایک کام میں کرتا ہوں، ایک کام آپ کیجیے۔ تو آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، میں نشہ کرتا ہوں، توجہ، میں نشہ کرتا ہوں، لیکن دیسی نشہ نہیں کرتا، ولایتی نشہ کرتا ہوں۔ وہ نشہ نہیں کرتا جو دماغ کو معاف کر دیتا ہے، وہ نشہ کرتا ہوں جو عقل کو معراج دیتا ہے، وہ نشہ نہیں کرتا جو تجھے گلیوں میں نالیوں کے کناروں پہ ڈال دیتا ہے، گندگی کے ڈھیروں پہ ڈال دیتا ہے، وہ نشہ کرتا ہوں جو تجھے مصلی عبادت پہ لا کے خدا سے راز و نیاز کا سبق پڑھاتا ہے۔ توجہ، اور آپ جانتے ہیں کہ ہر نشائی کی ایک کوشش ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی اور بھی مل جائے، ایک سوٹا تو لاگے نو، کوئی فرق نہیں پوندا۔ توجہ، توجہ، بس نیاز لے رہا ہوں، مجلس تمام ہو گئی، ایک سوٹا کوشش ہوندی ہے بھئی کہیں نہ کہیں طرح اے بھی نال ملے، رل بنے۔ تو بات میں بھی تو نشائی ہوں، میری کوشش ہوئی ہے بھئی کوئی نہ کوئی میرے نال ہی ہے۔ بھئی توجہ دوستو بزرگو، میری بھی کوشش ہے کہ میں توارے جو کہیں نہ کہیں کو رلے رلا گنا، میں تو کو اپنے بارے دس لینا کہ میں نشہ کرے نا، لیکن کیوں جی نشہ کرے نا، کتوں یہ نشہ ملتا ہے، تو بات توارا دل آ ونجے تو تسیں میرے نال ای نشے شریک تھی ونجے۔ میں دیسی نشہ نہیں کریں دا، ولایتی نشہ کریں دا۔ یہ کتوں ملتا ہے؟ یہ میدان غدیر چو ملتا ہے، یہ کیندے کلوں ملتا ہے، یہ دست رسول تو ملتا ہے۔ توجہ، میدان غدیر تو، دست رسول تو، نشہ ولایت حیدر، توجہ محنت رائے گانا ونجے، دست رسول تو جام ولایت حیدر نوش کر کے اپنی زندگی دے ہر ساہ کو خدا و رسول و اولی الامر دی اطاعت دیون دا عزم کر کے زندگی دے ساہ گھنن دا سلیقہ در حیدر تو سکھ کے نعرہ پیا لوینا غدیری ماحول بڑھاتے تو بھی اندے وچ تھی ون شریک، اپنی زندگی دے ہر ساہ کو خدا و رسول و اولی الامر دی اطاعت دیون دا کر عزم تے دوئے ہاتھ بلند کر کے لاچا نعرہ حیدری۔ توجہ، 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 فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تساں شرک نہ کرو، تساں شرک نہ کرو، قرآن آتے تساں شرک نہ کرو، تساں شرک نہ کرو، تساں جان دے ہو، تساں جان دے ہو، قسم بخدا جتھاں لوگ آ کے خدائی تے بھول گئے، توجہ، جتھاں لوگ آ کے خدائی تے بھول گئے، اتھاں اساں انہاں دی ولایت دا کلمہ پڑھ کے دسیا، جنہ کو تساں خدا منی بیٹھے ہو، یہ خدا نہیں، یہ امام ہیں۔ توجہ، نصیری نے دھوکہ کھادا، اتھاں آ کے بھٹک گیا، اساں علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ پڑھ کے دسیوں سے کہ اساں ولایت دا کلمہ پڑھتے ہوئے دسنا چاہنے ہیں علی خدا نہیں،
علی دا خدا نال ہی تعلق ہے، علی رسول نہیں، علی دا رسول نال ہی تعلق ہے، علی دا خدا نال تعلق ہے کہ علی اللہ دا ولی ہے، تے رسول نال تعلق ہے جو وسیع جو رسول اللہ، اللہ دے رسول دا وسیع برحق ہے۔ توجہ ہی کلمہ توحید دی سربلندی دی خاطر آل محمد دا بھریا گھر قربان تھی گیا۔ 28 رجب ڈساں یا 8 محرم ڈساں یا 8 ذی الحج ڈساں یا 2 محرم ڈساں، اٹھاوی رجب کو ایک مرتبہ مدینہ چیہو جی ماحول پیدا تھی گیا کہ دین الہی تے وقت آ گیا۔ ایک دفعہ محافظ دین خدا بڑھ کے حسین اگا ودے، نانے دی قبر تے آئے، نانے دی قبر کو ہاں نہ لایا، زبان حال نہ لرز پیا کرے، نہ علماء نے میں بیان کیتا ہے مقتل چیندے نال ملدہ مفہوم ہے، ہاں نہ لایا تے عرض کی تو نے نانا جان ایک پاسے تواڈا گھنایا ہویا دین ہے تے ایک پاسوں تواڈا روزہ ہے، تے نانا تو کو پتہ ہے جو میرا تواڈا پیار کتنا ہے، اللہ اکبر، میرا تواڈا پیار کتنا ہے، لیکن نانا میں تواڈی قبر مبارک کو چھڑیندا پیاں تو کہ دین خدا دی حفاظت کر گنا۔ علامہ شبیر حسن ہندی رحمت اللہ علیہ دے جملے وہ فرمائیں دیان مرحوم آل اللہ مقامہ، وہ فرمائیں دیان ایک دفعہ قبر رسول لرز گئی، کھیئے لے لرز گئی، ہون تیرے دل دمیں زامنی پرسے دوارس زامنے جی علیہ امام حسین نے فرمایا نانا جان علم امامت نال جانتا کوئی بیا ول کے آوے یا نہ آوے تیرا حسین ول کے نہ سے، قبر رسول دل لرز گئی، کمب گئی تے قبری چو آواز آئی میرا حسین اگر تو نہ آسیں تو تیری زیارت کو اساں کربلا آوے سو۔ علماء مذہب اہل بیت نے تحریر کی تھا کہ ہر شب جمعہ تمام انبیاء باذن خدا بارگاہ حسین حاضر تھیں دن تے 6ویں تاجدار ولایت دی زیارت وارثہ دی گواہ ہے، جو آدم بھی آندے آتے حسین میرا سلام، نو آدن میرا سلام، ابراہیم آدن میرا سلام، موسیٰ و عیسیٰ آدن میرا سلام، ایک پاسو آواز آن دیئے حسین نانے دائی سلام۔ امام حسین فرمائیں دن تو سارے انبیاء میں کو کیوں سلام پہ کریں دے ہو؟ تو تمام انبیاء بیک زبان تھی کہ آدن حسین تو اپنا سب کچھ قربان کر کے، سننا آسان ہے، سب کچھ قربان کر کے تو ساری محنت بچائیے۔ تو اون ویلے علامہ شبیر حسن ہندی رحمت اللہ علیہ دے جملے اون ویلے امام حسین علیہ السلام دی اکھیں وسپ ہوندیاں تے فرمیندے اچھا تساں میرا شکریہ این واسطے ادا پہ کریں دیو جو میں تہاڈی محنت بچائیے تو وقت میں شام وے نا اون بی بی دا شکریہ ادا کرے نا جنہیں ننگے سر بدے ہاتھاں نال بے پلانے اٹھاں دے سفر کر کے میری محنت بچائی ہے۔ ایک نورانی قافلہ شام پہنچ دے تو تہاڈے جو جڑے شام گئے ہوئے زیارت اتھاں پئی ہے، زیارت مفجع کو آتے ہیں ان دے بچے جملے وہ 3 جملے سنانا چاہنا زیارت مفجع دے کہ جھیں لے امام حسین ون کے بارگاہ ثانی زہرا السلام کریں دیں تے شکریہ ادا کریں دیں کہ میری بہن میں انبیاء دی محنت بچائیے تو میں حسین دی محنت بچائیے تو اون لے سلام کریں دیں السلام علیک ایتھا البعیدۃ عن الاوطان، وطنہ تو بہت دور آ کے سمن والی میری بہن تے کو سلام ہوئے، تیرا وطن مکہ، تیرا وطن مدینہ، تیرا وطن بابد شہر، تیرا وطن بھرادی نگری، نہ مکہ نہ مدینہ نہ بابد شہر نہ بھرادی نگری، شام وچ آ کے سمن والی میری بہن، میری شریکت الحسین بہن، میری لج رکھن والی، میری
محنت دی حفاظت کرنے والی بہن تیرا سلام ہوئے دوجا سلام جگر سنبھالیں دوجا سلام زیارت مفجت جملے السلام علیک ایتھا الاسیرۃ فی البلدان سلام بی بی تے جڑے 36 یا مختلف شہریں قیدی بڑھا کے پھرائی گئی ازادارہ سننا آسان ہے بی بی شہر بشہر قیدی بڑھا کے پھرائی گئی لیکن ہر شہری تو گزر دے ہوئے نبی دی دھی دا ہکو صدا آئی نبی دی دھی دی لوگو میں علی دی دھی ہاں تو میرے سر تے چادر کہنی اللہ میری دھیاں بہنوں دے پردے سلامت رکھے مختلف شہر یا 36 شہراں کو عبور کریں دے ہوئے جھیں لے بی بی شام پہنچ گئی تے شام دے زندان بی بی دی حالت کیا ہے صاحب لوائج الاحزان تحریر کریں دیں تقشرت الوجوہ من الحر والبرد بیبیاں کو جی قید خانے قیدی بڑھا کے رکھیا گیا ہے ان قید خانے دی چھت کہنا ہے جن دے نال نہ سردی تو بچ سکتے ہیں نہ گرمی تو بچ سکتے ہیں تقشرت الوجوہ من الحر والبرد بیبیاں دے چہرے سردی تے گرمی دی وجہ تو پہچانن دے قابل نہ رہے ہی واسطے جیئے لے بیبیاں واپس آن دیئن تے محمد حنفیہ جیاں بھرا جو ملن آن دے تو پہچان نہیں سکتا دسے ہوئے کہ اے جڑی بزرگ خاتون بیٹھی ہے اے بی بی عالیہ ہے اے بزرگ بی بی ہے اے حسین دی وڈی بہن ہے اندہ نا ثانی زہرا ہے اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین ان روندی اکھیں دنال حسینی فقیر کو نیاز چھڑیو حسینی فقیر دی نیاز بانی مجلس دی جیب وچ کہنی ہوندی کچھ دے دے وے تے لنگر مولا سمجھ کے قبول کر گننا ورنہ میرا کوئی تقاضا کہنی میری نیاز تواڈی جیباں چ کہنی میں چندہ کٹھا کرن والے مولوی صاحب کہنی میں مولوی صاحب ہی کہنی میں حسینی فقیر ہاں تے میرا امامہ نہیں اے میرا کشکول ہے فقیراں دے کشکول ہوندے نا تواڈے علاقے چ اجی پگ دی قدر ہو سی شہراں ہی تو پگ نہیں رہی دیہاتاں اجی پگ دا رواج ہے پگ لہا کے تورے سامنے آیا بیٹھا تے تواڈے کولوں اپنی نیاز منگنا چاہنا تو پوچھو نہ وقت قاضی صاحبہ تیری نیاز نہ بانی مجلس جیب چے نہ ساڑیاں جیباں چے وہ تیری نیاز کتھاں ہے تو دسنا چاہنا میری نیاز انہاں دلیں چے جنہ دلیں چ علیو بطول دیاں دھیاں دے بازاراں تے درباراں وچ رول مرن دا درد موجود ہے اور میری نیاز فقط دو نعرے ہیں ایک نعرہ ہے حسینیت زندہ باد ایک نعرہ ہے یزیدیت مرد آباد لیکن واضح کرنے وہاں حسینیت نہ ہے دین نال وفاداری دا یزیدیت نہ ہے دین نال غداری دا نہیں آسان کرنے وہاں حسینیت نہ ہی ہر نیکی دا یزیدیت نہ ہی ہر برائی دا آج ہی مجلس وچ بیٹھ کے نیکیاں دے پاسے رخ چکر برائیاں تو منہ موڑ گن نیکی تے نیکی کریں دا وائیں تے آدھا وائیں حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد برائیاں تو منہ مڑیں دا وائیں تے آدھا وائیں یزیدیت مرد آباد یزیدیت مرد آباد یزیدیت مرد آباد ڈھیر نہیں کہیں ایک نیکی دا وعدہ کر کے حسینی فقیر دے کشکول چپا نیاز تے کر نیکی دا وعدہ تے لا چنارا حسینیت نہیں پیسے نہیں میں منگدا پیا سیرت و کردار منگدا پیا جو آل محمد علیہ السلام سارے کو سیرت و کردار چاہتے ہیں تو بات سوڑے دل نال نیاز نہ دیو نہ کھلے دل نال نیاز دیو نیکیاں دے پاسے رخ کرو میرا نوجوان ساتھی تھک نہ گھبرا نہ توجہ کر پیسے نہیں منگدا پیا سیرت و کردار دے نیاز منگدا پیا نیکیاں دے پاسے رخ چکر تے آکھ چا حسینیت کہیں ایک نیکی دا وعدہ کرو تے آکھو چا حسینیت برائی تم موڑو چاہ تے آکھو چاہ یزیدیت یزیدیت نہیں ذرا عشق حسینیت ڈوب کے آکھو حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت ہون بڑھتا تیڑا تے میڈا حق معاشرے سر بلند کر کے لا چھوڑو نعرہ حیدری ایک دفعہ سورہ فاتحہ تے 3 دفعہ کل شریف پڑھ کے بانی مجلس دے جملہ مرحومین تے تمام مرحومین مومنین و مومنات شہداء ملت جعفریہ قائد شہید امام راحل امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ دی روح کو اسال چا کرو
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا تقبل دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بجاہ محمد وعطرته الطیبین الطاہرین المعصومین. میں پہلی دعا کی تھی، میں واتی دعا کرنا خدا انعام صاحب کو بھی صحت عطا فرماوے تو انہاں دے والدین کو شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرماوے، انہاں دی سایہ انہاں دے سناں تے دیر تک بس صحت و سلامتی قائم و دائم فرماوے. تو ساڈے چو جڑے کوئی مریض ہیں انہاں کو بارگاہ حسینی دی خیرات سمجھ کے پروردگارہ شفا عطا فرما چھا. ربنا تقبل دعانا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ